اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں نہایت محبت کے ساتھ ہم سب اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل۔ کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار مسلسل، پشتوں سے گدائی کا یہ اعزاز ہے حاصل، پشتوں سے گدائی کا یہ اعزاز ہے حاصل، بچپن سے ہوں میں واصف سرکار مسلسل، بچپن سے ہوں میں واصف سرکار مسلسل، اور بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے، بھلا کون وفاؤں کا، یہ حضور قبلہ شاہ صاحب کی نظر ہے کہ اس دعا میرے ذوق کو سن کر دعائیں دیں گے۔ بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے، دنیا آپ نے بھی پھری ہے میں نے بھی پھری ہے، بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے، سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل۔ جی وہ نہیں، وہ گھر والے اور وہ در والے، میں نے کہا اپنی چپلا نہ مارو جی، دیکھیں جی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق وہ در والے ہیں، میں نے کہا چاتی مار کے ویکھ کا رسول اللہ دے گھر وچ اج کون ہے۔ عجیب لوگوں نے تقسیمیں بنائی ہوئی۔ بھلا کون وفاؤں کا صلہ دیتا ہے ایسے، سرکار کے پہلو میں ہیں دو یار مسلسل، اور اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، صدیق نے سب کچھ دیا ہر بار مسلسل۔ اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد، اسلام نے نصرت کے لیے جب بھی پکارا، صدیق نے سب کچھ دیا ہر بار مسلسل، اور سر تن سے جدا کر دیا گستاخ نبی کا، سر تن سے جدا کر دیا گستاخ نبی کا، چلتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل، چلتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل، چلتی رہی فاروق کی تلوار مسلسل۔ اور توجہ سے، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، عثمان نے سرکار سے جنت کو، پہلی بات یہاں اتنی سنتے جائیں چونکہ عثمان پاک کا نام آیا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مجھے کہنے لگے جی اس علی کی شان ہی صرف بس بیان کریں جو نبی کے گھر دولہا بن کے گیا۔ میں نے کہا بالکل، مولا علی پاک ہماری جس کے حضور مولا ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے علی مولا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر یہ بات میں نے کہا ذہن میں رکھو کہ جو ایک بار دولہا بن کے حضور کے گھر میں جائے اس علی کی عظمت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، اور جو دو بار دولہا بن کے نبی کے گھر جائے اس عثمان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔
اور پھر جب دونوں کی بات چلی ہے تو اگلی بات بھی کر دوں کہ جو نبی کے گھر دولہا بن کے جائے اس علی کی عظمت کو سلام، جو 2 بار دولہا بن کے جائے اس عثمان کی عظمت کو سلام، اور اس ابو بکر و عمر کی عظمت کو بھی سلام کرو جن کے گھر نبی دولہا بن گیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مگر ہاتھ باندھ کے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں مغلوب نہ ہو جایا کرو۔ ہم نے سوچا ہے کہ اوروں کی نقل کرنی ہے، ذکر صحابہ کرنا ہو تو ان کی نقل کرنی ہے، ذکر اہل بیت کرنا ہو تو ان کی نقل کرنی ہے۔ نقل سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ مصطفیٰ کے جتنے پیارے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اب میں سیدنا عثمان غنی کی شان میں یہ شعر چونکہ عرض کر رہا ہوں، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا۔ اور ایمانداری سے بتائیں جو کسی شے کو پرچیز کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے، چلو پہلے یہ بتا دوں موبائل میرا ہو اور کسی دوسرے کو بیچنے کی اجازت ہے، بھائی جو مالک ہے وہی بیچے گا نا، یا مالک جس کو مختار عام بنائے اس لیے وہ بیچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار نے 2 بار جنت بیچی، عثمان پاک نے 2 بار خریدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں۔ کہ یہ مالک نہیں مانتے کہ کم از کم مختار کول دے ماننا، بات سمجھنے کے قابل۔ دوسری چیز، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، درمیان سودا کران والا بیچن والا بندہ ٹھیک ہوئے تے دھوکا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے سرکار سے جنت خریدی نا، اس کا مطلب ہے جنت نامے لگ گئی عثمان پاک کے۔ اچھا میں کوئی چیز کسی سے خرید لوں اس کا مالک پھر کون کہلائے گا؟ میں کہلاؤں گا۔ اب مجھے بتائیں جنت کا مالک کون بنا؟ بولیے۔ اس لیے جنت میں جانے کا موڈ ہو تو عثمان غنی کی عظمت کو بائی پاس کر کے نہیں، سلام کر کے جانا پڑے گا، کیونکہ مالک کی اجازت سے بھائی میں کار خرید لوں یہاں پہ گجرانوالہ میں، کوئی مکان خرید لوں، کوئی بنگلہ خرید لوں، تو میری اجازت کے بغیر اندر کوئی آ سکتا ہے؟ تو عثمان نے جنت خریدی تے ہے وہ جنت پہ جانتا تو عثمان غنی کی عظمت کو سلام کرنا۔ عثمان کی تو یہ شان ہے میرا سونا نبی دا جنازہ ہی نہیں پڑھتا، جڑا عثمان نال بغض رکھے، میں آکھا ٹھیک ہے جڑا ایک نال بغض رکھے نبی او دا جنازہ نہیں پڑھتا، جڑا 4 نال بغض رکھے تے جڑا سارے نال بغض رکھے۔ اس لیے سنی تو اپنے مقدر پہ ناز کر، تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا۔ یہ بھی سمجھ آئی کہ عثمان کا پیسہ اتنا طیب تے طاہر سی کہ جڑا جنت کی قیمت بن گیا۔ عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، عثمان نے سرکار سے جنت کو خریدا، راضی رہے ان سے میرے سرکار مسلسل، راضی رہے ان سے میرے سرکار مسلسل۔ اور جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، جب حیدر کرار نے تلوار اٹھائی، ہر وار سے فنار ہیں کفار مسلسل، ہر وار سے فنار ہیں کفار مسلسل، اور مبہوت ہوئے جاتے ہیں سرکار کے دشمن، مبہوت ہوئے جاتے ہیں سرکار کے دشمن۔ تڑپاتی ہے حمزہ کی وہ للکار مسلسل، تڑپاتی ہے حمزہ کی وہ للکار مسلسل، اور جس جگہ پہ ہو صبح و مساء ذکر محمد، جس جگہ پہ ہو صبح و مساء ذکر محمد، اس گھر کے ہیں روشن در و دیوار مسلسل، اس گھر کے ہیں روشن در و دیوار مسلسل۔ اور اب میرے دل کی آرزو ہے کہ جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، جس موت سے آ جائیں نظر، قسم خدا کی زندگی کا مل پڑ جائے گا اور مرنے کی چس آ جائے گی۔
جس موت سے لوگ موت سے ڈراتے پھرتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، میں کہتی ترنا دے دو نہ آوے، اس نے تو حضور آنا ہی آنا ہے، جو وقت مقرر ہے اس پر موت نے تو آنا ہی آنا ہے، مگر یہ دعا کیا کریں کہ اللہ موت ہو دے کہ ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دکھائی دے رہا ہو۔ یہی میں نے تمنا کرنے کی کوشش کی ہے حضور کے جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، قربان میں اس موت پہ 100 بار مسلسل، قربان میں اس موت پہ 100 بار مسلسل، ایک بار پکارا تھا شہیدی کو کرم ہو، ایک بار پکارا تھا شہیدی کو کرم ہو، انعام ملے مجھ کو لگاتار مسلسل، اور حسنین کریمین کی صورت سے اے انعام، حسنین کریمین کی صورت سے اے انعام، نظر آتے ہیں سرکار کے انوار مسلسل، کرتا ہوں میں سرکار کے تذکار مسلسل، کرتے ہیں کرم سید ابرار۔ ماشاءاللہ یہ مجھے شاباش مل گئی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، اور یہی میرا مقصد ہے کہ میں وہ عرض کرتا ہوں اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے۔ الحمدللہ العظیم، آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ 7واں پروگرام ہے، چھٹا پروگرام، ماشاءاللہ چھٹا سالانہ پروگرام ہے، اور 7واں پروگرام ہے، 6-7 وہ 7 الحمدللہ ہم بھی ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ذکر پاک کرنے کے لیے حاضری کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر مکرم، برادر اکبر، جناب محترم المقام ڈاکٹر محمد شفیق صاحب زیدہ مجدہ، یہ جب ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں نا پیار ہی اتنا کرتے ہیں کہ پھر وہ نام والا کھانا ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ مجھے معذرت کرنا پڑی، وہ بڑی تکلیف دہ میرے لیے بھی مرحلہ تھا، مگر چونکہ باتیں پہلے کر چکا تھا اس لیے حاضری نہ ہو سکی۔ یہ محبت والی شخصیت ہیں، صاحب ذوق بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، حلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت، علماء اکرام صاحب ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ حضرت تشریف لائے ہیں حج شریف سے، تو میں ان سے پہلے میں نے درخواست کی ہے کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین طیبین طاہرین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں، چونکہ عشاء مغرب کے درمیان وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور مخصوص ہوتا ہے، اور یقین جانے کہ وہ بعض اوقات امتحان میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ ایسی بات کہیں نہ چھیڑ بیٹھے کہ جو آگے پھر کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ تو باہر طور میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں حق کہنا سننا نصیب فرمائے۔ خلاق کائنات جل مجدہ کے کلام مقدس سے سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آخری آیات بینات جو دعا کی صورت میں ہے، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہاں سے میں بنیاد بنا کے آگے گفتگو کو لے جاتا ہوں۔ خلاق کائنات نے فرمایا مجھے میری حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کرنے کے بعد، مجھے رحمان رحیم کہنے کے بعد، مالک یوم الدین میرے ہونے کا اقرار کرنے کے بعد، اب میرے ساتھ تیرا جو تعلق ہے اس کا اظہار کر کہ باری تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک، باری تعالیٰ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جتنے مرضی گناہ گار ہیں کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار عالم تیرے کسی دشمن اور کسی شریک سے مدد نہیں مانگتے، ہم تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس سے مدد مانگتے ہیں جو تجھے پیارا ہو۔ ہم کسی غیر نہ تو غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا بندے میرے بارگاہ میں دعا کر، یا اللہ کیا قربان جائیں اس مالک کی عظمت پر کہ مانگنے کا سلیقہ بھی خود سکھایا۔ یہاں میں آسان کرنے کے لیے اتنی بات عرض کر کے آگے گزرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اگر سخی خود اعلان کر دینا کہ مجھ سے مانگ اور یوں کہہ کے مانگ، یہ مطلب ہے وہ خالی لوٹاؤن واسطے نہیں، میرے رب نے مانگنے کا حکم بھی دیا، طریقہ بھی بتایا، فرمایا یوں مانگ،
اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا اللہ کی بارگاہ میں اس کے خزانوں میں سے مانگنے والی کوئی بڑی شے ہے نا تو وہ یہ ہے جو اس دعا میں سکھائی گئی ہے. وہ کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. بندے میری بارگاہ میں عرض کر کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہ کیوں بڑی دعا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو تیری طرف آتا ہے اور وہاں سے لوگوں کو دائیں بائیں بھیجوں گا، کسی کو ادھر بھیج دوں گا، کسی کو ادھر بھیج دوں گا، کسی کو کہیں بھیج دوں گا، گمراہ کر کے سب کو چھوڑوں گا. اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ ہر وقت یہ دعا مانگ، ہر نماز میں یہ دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا. ہر وقت دعا مانگ. اگر تو صراط مستقیم پر ہے تب بھی دعا مانگ، نہیں ہے تب بھی دعا مانگ. باری تعالیٰ کے پہلے ہی صراط مستقیم پر ہیں تو اب کیوں مانگے؟ اللہ پاک نے فرمایا شیطان تیرا دشمن بڑا شریر ہے، وہ کسی مقام پہ بھی بہکا دیتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگتے رہو. یا اللہ مانگ لی. اللہ پاک نے فرمایا یہاں بھی تشنا نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اگر یہاں پہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے تو تمہیں پھر پرگرانے کے لیے کچھ چکر چلانے والے آ جائیں گے. ہر کوئی کہے گا کہ جناب ساڈا راہ سیدھا راہ ہے، باقی سارے پٹھے راہ. ایسا ہے ایمان سے کچھ وہ ہیں کہ جو کشمیر کے نام پہ چندے لیتے رہے اور کھاتے پیتے رہے، کہتے رہے جہاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی صحیح راہ ہے، باقی سارے غلط. کسی نے کہا کہ پورا پورا سال اور 6 مہینے اور 4 مہینے ہم گھروں سے باہر رہتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں ہونا غریبا کا کیویں گزارا ہوں گے، اور بوجھ اٹھا کے ہم گھر گھر پھر رہے ہوتے ہیں، نگر نگر پھر رہے ہوتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم سے زیادہ سیدھے راستے پہ کون؟ تیسرا کار کہتا، وہ کہتا کہ سال میں اتنا خون ہمارا اکٹھا نہیں ہوتا جتنا 10 دنوں میں ہم بہا دیتے ہیں. تو ہم سے زیادہ تو یقیناً کوئی انعام یا صراط مستقیم والا نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی یہی کریم کرنا تھا کہ جناب نہ 11ویں چھڑیے، نہ میلاد چھڑیے، نہ محرم شریف دی مجلساں چھڑیے. ساڈے تو بڑا کیڑا صراط مستقیم والا. ہر بندے نے کریم کرنا تھا اور لوگوں کو بیان کرنا تھا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ پاک نے فرمایا بندو تمہیں تشنا نہیں چھوڑوں گا، ہدایت ادھوری نہیں دوں گا، پوری دوں گا. باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا مانگے ہے نا صراط مستقیم پہ چلنا. یا اللہ بالکل. فرمایا میں ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا. باری تعالیٰ کیا؟ اب یہاں پہ میں پھر تھوڑا سا سٹاپ کر کے اگر بندوں پہ چھوڑ دیا جاتا نا، مولویوں پہ چھوڑ دیا جاتا صراط مستقیم کیا ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آج کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کا بس اس راستے سے مراد ہے قرآن و سنت، لہذا قرآن و سنت کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو. میں صرف ان لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت کا تاج سر پہ سجانے کے لیے ہے، پاؤں میں باندھنے کے لیے نہیں ہے. یہ راہ نہیں ہے، یہ راستہ پہ چلنے کے لیے نورانی لائٹیں ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم نے راستے میں چلنا ہے. قرآن و سنت راستہ نہیں ہے، راستہ دکھانے کے لیے روشنی نور ہے. یہ میں غلط فہمی دور کر دوں. یا اللہ پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم فرمایا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر پروردگار عالم تو نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ ہے. ماشاءاللہ ہم تو ویسے ہی انعام اللہ. اللہ تو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ. اب انعام بھی ہزاروں کروڑوں پر دیے تو پھر رولا تو پھر پڑ گیا کہ کس راستے پہ چلے. کسی کو اقتدار ملے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم پر اللہ کا بڑا انعام ہو گیا. کسی کو دولت کے انبار مل جائے تو کہتے ہیں ہم پر اللہ کا بڑا انعام
انعام یافتہ کیسے بندوں کے راستے پہ چلے؟ فرمایا کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں انعام ملتا ہے وہ پچا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، انعام ہمارا ملتا ہے اور خدائی کے دعوے خود کر بیٹھتے ہیں، انعام ہم نے دیا ہوتا ہے اور مال و دولت کے انبار لگا کے اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اقتدار کسی آزمائش کے لیے ہم نے دیا ہوتا ہے، آنا قبول آنا کی سزائیں لگانے لگتے ہیں۔ تو یا اللہ پھر فرمایا اس لیے ہار میرے انعام یافتہ بندے کے راستے پہ نہیں چلنا۔ باری تعالیٰ پھر کن کے راستے پہ چلنا ہے؟ فرمایا دو شرطیں لگا دیتا ہوں، ان پہ نہیں چلنا، باقی چل لینا۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پہ بھی نہیں چلنا، ان کے راستے پہ بھی ساری قوم نو کہندا سی میرے انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا بڑا رب، تے آ کے سجدے کیتے کرو۔ میرے رب نے بھی کمال کی تھی، میرے رب دیاں سلاماں بھی بڑیاں دلچسپ ہیں۔ فرمایا اچھا سر وچ مچھر پا دیتا دماغ وچ، تے آکھا آدھے ہی لتر تے آدھے سر نو مار، یہ مطلب ہے رب جی دے نال ناراض ہوے نا، رب دے آدھے چھڑیاں آدھے آپ نو مرواندے، منکا اپنے سینہ مار، چھری اپنے آپ نو ماری دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا مغضوب نہ ہو باری تعالیٰ، اور فرمایا والضالین گمراہ بھی نہ ہو۔ یا اللہ جو گمراہ بھی نہ ہو مغضوب بھی نہ ہو، ان کے راستے پہ چلنا، یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ مگر باری تعالیٰ کہیں جہاں بھی کچھ لوگ ڈنڈی نہ مار لیں تو ہمیں اور سمجھا، تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت کر دی کہ جن انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، فرمایا وہ راستہ ہے ان لوگوں کا، فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیوں پر اللہ کا انعام، صدیقوں پر اللہ کا انعام، شہیدوں پر اللہ کا اور صالحین پر اللہ کا۔ یا اللہ بڑی حسین ترتیب رکھی ہے۔ فرمایا کہ اگر نبی کا دامن سیدھا مل جائے نا، دائیں بائیں کہیں نہیں جانا، مرکز نبی کو بنانا، پھر جب نبی کی سنگت نہ مل سکے تو فرمایا انہوں نے صدیقین نال چلنا۔ یا اللہ صدیقین تک بھی نہ پہنچے، فرمایا شہداء تک آ جانا۔ یا اللہ شہداء تک بھی نہ آئے، فرمایا پھر جڑا بھی نیک صرف رب کی رضا کے لیے عبادت کرنے والا ہو، صالح ہو، مصطفیٰ کا نوکر ہو، اس کی غلامی میں آ جانا۔ اب چار طبقات قرآن نے گنوائے انعام یافتہ بندوں کے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ قربان جائیں یہ سارے طبقات سبحان اللہ، مگر مضمون کی طوالت کہیں ہم نہ چلے جائیں، میں صرف شہداء کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور کاش میری قوم یہ سمجھ جائے۔ ہم بھی دیکھا دیکھی اوروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ شہادت کسی مصیبت کا نام نہیں ہے، میرے رب کی نعمت کا نام ہے۔ ابھی جس طرح آپ کو کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ نہیں کہا۔ شہادت کسی مصیبت کا نام نہیں ہے، رب کی نعمت کا نام ہے۔ شہادت کسی زحمت کا نام نہیں ہے، میرے رب کی رحمت کا نام ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ کوئی ہمارا بچہ، اس کو اللہ پاک ایسی تو نعمت دے جو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہو۔ مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے ہمارا، اس نے صبح شام محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کے اس نے پڑھا، اس کے سامنے منظر تھی یار گولڈ میڈل مل جائے نا پیپراں کے بعد تے کمال ہوئے، بالآخر اس کو وہ نعمت مل جاتی۔ جب وہ گولڈ میڈل سرٹیفکیٹ اور میڈل لے کر گھر آئے
تو ایمان سے بتائیں گھر والوں کا کیا حق بنتا ہے کہ چار پہیاں پٹھیاں پا کے رونا دھونا شروع کر دیں؟ بولیے. خوشی کے آنسو ضرور آئیں گے بعض اوقات اس کی راتوں کو جاگنا جو ہے نا ماں باپ کے لیے وہ بڑا گرام گزر رہا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف سے ہمارا بچہ گزر رہا ہے, اس پر تو رونا آ سکتا ہے, مگر وہ روئیں گے. انعام جب مل گیا پچھلے سارے بھول گئے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, آنے والے آتے ہیں. ایمان سے بتائیں, آپ سے انصاف سے صرف پوچھتا ہوں, انصاف کے ساتھ آپ اس کا جواب دیجئے. میرا بیٹا لے لے گولڈ میڈل, کسی اچھے ڈگری کوئی اچھی لے, اس گولڈ میڈل لے لے, کامیاب ہو جائے. اب میرے گھر میں مبارک دینے کے لیے رشتہ دار, عزیزہ اقارب, دوست تو آئیں گے. اچھا ایک ایسا آئے کہ جو کہے کہ جناب مبارک ہو, دوسرا آئے کہے کہ جناب کمال کر دیا آپ کے بیٹے نے, تیسرے اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کے بیٹے پر, چوتھے نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا ہوا. لوگ آ رہے ہیں محبت کرنے والے. اب ان میں ایک شخص ایسا آئے کہ جو قریبی بھی ہو, مگر آتے ہی نا اشرفی صاحب پہلا بچہ گولڈ میڈل لے گیا ہے, وہ اور بھی لیندے رہتے. ایمانداری نال دسو کہ او دے لفظ او دے وچوں اندر دے بغض دی بو آ رہی ہے کہ مسئلہ تو خیر وہ اور طرف ہے, میں چلو سمجھایا جاتا ہوں عقیدہ کی وضاحت کے لیے. جب نبی پاک کی شان بیان کرے نا کہ اللہ نے حضور کو یہ شان دی, یہ شان دی, یہ شان دی, یہ شان دی, ایک کہتے ہیں کھٹو ٹپر ہے, وہ ہے نہیں اللہ کو دیے. بھائی اللہ پاک کی عظمتوں کا انکاری کون ہے؟ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کو جو ملا ہے میرے رب کی عطا سے ملا. اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے حضور کے مقابلے واسطے اور کوئی لفظ نہیں. پھر امت کو گمراہ کرنے کے اللہ پر بسامے نبی پاک کو انہیں گئے اوہ عالم الغیب والشہادہ اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو پھر رونے دھونے بھول جاتے ہیں. صرف پچھلی اس کی محنت کے دوران جو اس نے مشقتیں اٹھائیں اس پر آنسو بعض اوقات آتے ہیں. یاد آتا ہے کہ ساری رات میرا بچہ پڑھتا رہا, رات کی نیندیں بھول گیا, یہ کرتا رہا, دوستوں کو بھول گیا, کھیل کود بھول گیا, کھانا پینا بھول گیا. اس پر رونا ضرور آ جاتا ہے, آنسو آ جاتے ہیں, مگر یہ رونے کا مقام نہیں ہوتا. یہ تو فخر کا مقام ہے کہ ہمارے بچہ وہ کامیاب ہو گیا, اعلیٰ ڈگری لے لی, اعلیٰ نمبروں پہ پاس ہو گیا. مثال دیے سادہ ذہن مسئلہ بٹھانے کے لیے, شہادت اللہ کی نعمت ہے. کہہ لیں سبحان اللہ. اور چھوٹی موٹی نعمت نہیں, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت اور انعام یافتہ بندوں میں جو سب سے پہلا طبقہ ہے نا جنہیں نبیین کہا گیا, یہ شہادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی صرف نہیں امام الانبیاء کی شہادت کی تمنا ہو رہی ہے. چلو اور آسان کر دیتا ہوں. حضور وہ ہیں جو اللہ کے محبوب, کہہ لیں سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ پر بین نہیں ہے. ہاں حضور اللہ کے محبوب ہیں. اچھا محبوبوں کو دیتے ہوئے کبھی ناپ تول کیا جاتا ہے؟ بولیے. میں بانٹ رہا ہوں نا دیگ, قطارے چاہ جائے میرا محبوب کی کر دے, دے گی چاہ کے حوالے کر رہا. بات سمجھنے کے قابل. میرے رب نے سب کو دیا, جس کو دیا میرے رب نے دیا, کسی کو تھوڑا, کسی کو زیادہ, کسی کو اور زیادہ, کسی کو اور زیادہ. جب باری آئی نا اپنے حبیب کی, میرے رب نے فرمایا سونے انا اعطیناک الکوثر, جا تینوں سارا ملا. لبیک 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 لبیک
یا اللہ علم بانٹ بانٹ کے دیا؟ فرمایا بالکل. آدم کو کیا دیا؟ فرمایا اسماء کا علم دیا، ایک شعبہ دیا. داؤد کو دیا، کیا دیا؟ فرمایا اللہ صنعت لبوس اللہ، صنعت لبوس کا علم دیا. سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا، منطق طیر کا علم دیا. یوسف کو کیا دیا؟ فرمایا تعبیر رویا کا علم دیا. علم بانٹ بانٹ کے وہ رب دیتا رہا. جب حبیب کی باری آئی اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا معلوم تکن تعلم، سویا تیرے سارے ہی دے دیتا. جتنی نعمتیں میرے مصطفیٰ پر نچھاور کر دی. اب اندازہ لگائیں کہ شہادت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو رب نے سب دیا ہے وہ بھی شہادت مانگ رہا. ذرا اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے شہادت. بلکہ اور بات سنا دوں، صدیقین میں مراد مصطفیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب. ایک بار برکت کے لیے نام لے لیں سیدنا، ایک بار پھر کہہ لیں سیدنا. آئے وظیفہ بڑا پیارا وظیفہ ہے. حضور نے فرمایا شیطان نس جائے. جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان، جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان. اگلی بات سنیں، جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان نہیں اس راستے پہ آتا ہی نہیں. اچھا میری وجہ تو کسی بندے کو راہ بدل کے شہین آباد یا مسجد چاند واسطے پورا شہر کے بائی پاس کٹ کے آنا پوے، کہتے میں کھڑا ہوں کہ کدھر آمنا سامنا نہ ہو جائے، انہوں میں چنگا لگا گا؟ بولیے. اس کے تو سانس بھولے ہوں گے، وہ کہے گا یار چنگا بندے ہوتے کھلو گے میں نہ پینڈا پوا دیتا. آپ سمجھ جائیں کہ جنہاں عمر چنگا نہیں نہ لگنا انہوں نے پینڈا پوا کے مارے عمر نے. بس چلو اس پہ میں تھوڑا سا اور عرض کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ ہوتے ہیں شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے. مطلب کہ شیطان عمر کے راستے پہ، شیطان عمر کے راستے پہ، شیطان عمر کے راستے پہ. اب پھر کہیں شیطان عمر کے راستے پہ. عمر کا راستہ ہے رمضان المبارک آئے رات کی خاص عبادت تراویح 20 رکعت ہے، اور شیطان عمر کے راستے پہ دیکھا دیکھی جڑا اسی بھی شروع ہو گئے ہیں نا 8 پاٹ کے نس. جب اے عمر کا راستہ نہیں کہ جڑا عمر کے راستے پہ نہ کھلوے سمجھ جاؤ اندر کوئی گاڑا ہو گئی. پھر جملہ دوہرا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے راستے پہ. عمر کا راستہ یہ ہے کوئی بندہ اپنی بیگم کو 3 طلاقیں اکٹھی دے بیٹھے تو عمر کا راستہ یہ ہے کہ وہ تینوں ہو گئی. تے جیڑا آکے 100 بھی دے رہو ایک کوئی ہے، انہا مطلب ہے عمر کے راہ دے نہیں. تو میرے نبی نے سچ فرمایا کہ عمر کے رستے میں کوئی شیطان ہوگا نہ. آقا کا فرمان ہے فرمایا ان شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر. میں نے عرض کی تصور کی دنیا میں سونے کریم آقا کی بارگاہ میں کہ سونے آقا ایک سنیا سی کہ جنہ والا شیطان ہے، مگر یہ شیاطین الانس پہلے کہا کہ انسانہ میں بھی شیطان ہو. تو یار اللہ اس کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے؟ وہ دے ہاتھ پیر ساڑھے ورگے، وہ دی آنکھاں ساڑھے ورگیاں ساڑھے وچ رہندے نہیں سمجھے. تو یا رسول اللہ اس کو پہچاننا ہو تو کیسے؟ فرمایا سنا نہیں قد فروا من عمر. نام آگے کا جڑا نفس چاہے شیطان ہے، جڑا جان چاہے وہ مسلمان ہے. اللہ عمر
یار عمر دی تے بڑی شان ہے. عمر کا جتنے نام لکھ دئیے شیطان ہوتے نہیں کھڑا. ہاں علماء نے وظیفہ لکھا ہے. حضور آپ ڈاکٹر صاحب تو مجھے جی کسی کو اطلاع آتے ہو نا زیادہ وہ سارے سمجھدار نو کہنے نو بھی شیطان دے بس بسے سن تے بس رات میں ڈسچارج ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ان مطلب شیطانی ایک کام ہے. بات سمجھ رہے ہیں. علماء نے وظیفہ لکھا ہے. کیا وظیفہ؟ انہوں نے آکھا کہ ایویں کرو کہ اپنی شہادت دی انگلی نال اپنے پیٹ تے سمن لگیاں عمر انج لکھو کہ ایک پاسے عین ہوئے دوجے پاسے رے ہوئے درمیان وچ میم دا دائرہ ناف دے اوتے پھرے تے حضور ہوے گا کی؟ فرمایا اکرام نہیں آئے گا. آقا کیوں؟ فرمایا نبی نے نہیں فرمایا کہ جتھے عمر ہوئے تے شیطان ہے. تسی بھی کسی گلی تے لکھ کے دیکھ لو نہیں لگے گا. بالکل آپ تجربہ کر کے حضور دیکھیں. بلکہ یار ایک اور بات دلچسپ بات کر دوں یار بات تو لمبی ہوتی جا رہی. ڈاکٹر صاحب کو معافی مانگ لاں گا بعد. حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. ماشاءاللہ جی صاحب زیارت کر کے آئے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. اور یہ بات ذہن رکھیں پکی بات ہے کہ قیامت والے دن امنا کسی نہیں چھوڑنا نبی کی شفاعت نہ چھوڑنا. یہ کسی نے مان ہوئے نا امنا کا. میں نے پتہ نہیں وہ مجھے ایک سریتی شعر اس موقع پہ کیوں یاد آ جاتا ہے کہ ساتھوں آسرے ہیں میٹھے بڑی ہے ساڑھے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن وہ سکہ ہٹی گرمی دل معاشر اردو جلوہ کر سرکار تھی سن شاکر جہنے سینے گاؤں دے ہاں وہ دے لب ہی سن بیڑے پار تھی. اچھا حضور کی شفاعت کے بغیر گزارا نہیں. شفاعت جس کی حضور کا بھیجے میرا رب موڑے گا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ تو ساتھ تو کھلی چھٹی دے دیتی جیڑا میری قبر دی زیارت کر لے ادھے تے میری شفاعت واجب ہو. تے تصور دی دنیا ہے. ایک دن میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کریم آقا میں نے ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. کریم آقا نے جڑی رہنمائی کی تھی میں تواڈے تک کرن لگا کہ یا رسول اللہ اگر شیطان بھی آدم نے کول تے نہیں گیا تے او بھی انہوں احساس ہو جائے کبھی غلطی کا احساس ہو ہی جائے. بات سمجھ رہے ہیں. اس کو ہو جائے احساس وہ آ جائے آپ کے دروازے پہ اور قبر پاک کی زیارت کر لے. حضور نے پہلے تو مسکرا کے جواب دیا کہ ہوے شیطان تے آوے قبراں تے. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. شیطان تے قبر دا جوڑ ہی کوئی نہیں. قبر تے پھاڑ کے رہے اور پھر نس جائے. تو حضور نے میں نے عرض کیا آقا یہاں پہ اگر آ جائے تو وہ بھی کیا آپ کی شفاعت پا لے گا بخشا جائے گا. فرمایا میرے پاپے کا دشمن ہے اس کی بخشش. یا رسول اللہ پھر اگر آ ہی جائے فرمایا بندوبست پکا کیتا ہے. یا رسول اللہ کی فرمایا نال عمر نو لٹا ہے. ہائے 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 شان فاروق اعظم. ہائے اللہ اچھا اتنی شانوں کا مالک عمر جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا اور رہا ہوگا ختم نبوت کا دروازہ بند نہ ہوگا تو میرا عمر نبی ہوگا. اور یہاں میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. اسی تے علماء ایک دوسرے کو بعض اوقات القاب دے دیں. ڈاکٹر صاحب نے جنہیں القاب دے دیتے نو یقین جو انہاں تو حسن ظن ہے. تے عام طور پہ یہ ہوندا ہے کسی مسئلہ لانا ہوئے نا تو بڑا چڑھا کے عقیدہ ہے تو ایسے ہے یعنی ایمان سے بتائے. کوئی مائی کا لال کہے کہ حضور بھی مسئلہ لا رہے ہیں. استغفر اللہ جو ایسا سوچے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں ما ینطق عن الہوی ان هو الا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے سچ کہا ہے. اب جملہ اگلا بھی سن لیں. او قادیان دے کانیا تیری کی مجال ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرے جڑے عمر وچ نبوت دیاں خوبیاں نبی ویکھ رہا سی اونے نبی ہونے اعلان نہیں کیتا. چولا تو کیڑی ہے
زبان پر حق بولنا ہے، وہ عمر جو زمین پر بولے میرے رب کی طرف سے قرآن کی آیت کی صورت میں آ جاتا ہے، اس کی موافقت میں، وہ عمر جس کی شان ایسی ہے کہ کیسا و کسرا کانپے، وہ عمر جس کی شان یہ ہے کہ منبر پر کھڑا ہو اور اپنے حامد کے مقام پر لڑی جانے والی لڑائی کو دیکھ کر ہدایات جاری کرے، وہ عمر جس کی شان یہ ہے کہ شیطان جس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اچھا یار میں نے مسئلہ چھوٹا ہی اور دس دو سمجھ، میں نے بھی آ گیا کہ مسئلہ گناہ کون کروا دے؟ بولیے، پادو شیطان دے کھاتے ویسے اسی وہ دے پیروکار بن بن کے اسی آپ آتی ہوئے رمضان شریف پہ شیطان جھگڑا ہوندے اسی پھر جناب اللہ پاک معاف کرے۔ تو خیر آج یہ کر رہا ہوں، ظلم کون کرواتے ہیں؟ ذہن کون بنواتے ہیں؟ شیطان۔ زیادتی کسی کی کرنی ہو، کسی کا حق مارنا ہوئے شیطان بنواتے ہیں نا، ذہن انسان میں ڈالتے ہیں، خون کے دوڑنے کی جگہ پہ دوڑتے ہیں۔ وہ میں نے یہ دسو کہ میں ظلم کراں، میں زیادتی کراں، کسی دا باغ کھواں، کسی دی ملکیت پہ قبضہ کراں، کسی دا حق ماراں، تو وہ تے شیطان کرواندے ہیں نا، تے تاں میں کرنا، ورنہ تے ایسا نہ ہو سکیا۔ تے میں آکھا بھی اس عمر نے لہذا کسی تے کی ظلم کیتا ہونا جہدے سائے کو بھی شیطان دستا ہے، اس پر الزام لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی توہین ہے۔ تو خیر آج سے کہا ہوں، اتنی شانوں والا عمر، اتنی عزتوں والا عمر، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا کر، مدینہ کی موت عطا کر۔ اور وہ عمر جو اتنی شانوں کا حامل ہو کر صدیقین کے درجے میں آنے کے باوجود بھی شہادت مانگ رہا ہے، آپ بھی نہیں سمجھے کہ شہادت کتنی بڑی نعمت؟ ابھی سمجھ نہیں آئی؟ چلو یہاں میں لگے تو یہ بھی بات عرض کرتا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم شہید کنے کیتا سی؟ ابو لولو فیروز، انہیں آ کے مجوسی نے حملہ کیتا، خنجر مارے، وہ دے ہاتھ میں چھری سی، خنجر سی، انہیں آ کے مارا۔ تو جس لئے مسلمانہ دیکھا کہ امیر المومنین نے حملہ کیتا ہے، انہوں پکڑن لگے، ہاتھ میں خنجر آئے، اس واسطے صاحب دے رہے سیدھا تو ہاتھ کوئی ڈال نہیں سکتا، چادر اوپر ڈالی گئی، موٹی چادر، اس میں اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پکڑا گیا ہوں، اس نے کیا کیا تھا؟ یار اتنے بولے آپ نہیں ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کے خطبات سننے والے اتنے بولے نہیں ہیں، اس نے اپنے آپ کو، وہ چھری اپنے آپ کو مار لی۔ واہ عمر تیری شان تو سرکے، تیرا دشمن آگیاں چھریاں آگے ہتھی مار ہے۔ واہ عمر تیری شان، تب بھی اپنے ہاتھوں سے مار رہا تھا، اب بھی اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے۔ تو فاروق اعظم اللہ سے شہادت جو مانگ رہے ہیں، یہ اس لیے تو مانگ رہے ہیں حالانکہ صدیقین کا درجہ شہداء سے اونچا ہے، وہ اونچے تک شہادت مانگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کوئی شے کو ان کی نظر میں بھی کہ وہ مسلسل مانگ رہے ہیں۔ پھر عثمان پاک نے شہادت مانگی اور شہادت ملی۔ اچھا بڑی دلچسپ بات، ہر شہید سبحان اللہ، جس طرح ہر نبی سبحان اللہ، نبوت کا تاج جس کے سر پر بھی آیا خوب سجا، مگر آمینہ کے لال کے سر پہ کیسا سجا؟ شہادت کا تاج جس کو بھی ملا بڑا سجا، مگر وہ تاج جب حسین کے سر پہ آیا اس کی چمک دمک نکلی۔ اچھا بڑے انعام کو پانے کے لیے، نعمت کو پانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں نہیں نا؟ خدا کے لیے میں اپنا ذوق پیش کر رہا ہوں، اور میں علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا اس طرف توجہ فرمائیں۔ یہ سنے سنائی باتوں کو لے کر ہم بھی آگے نہ چلنا شروع کر دیں۔
حسین پر ابتلا اور آزمائش نہیں، حسین قربانی دینے نکلے تھے. جی ہاں، حسین قربانی کے لیے نکلے، اس نعمت کو پانے کے لیے جس کی بشارت بچپن سے حضور نے عطا کر رکھی. اچھا یار ایک اور دلچسپ بات، اگر یہ شہادت امام علی مقام استغفر اللہ العظیم کوئی مصیبت یا تکلیف ہوتی، دکھ والی بات ہوتی، تو امام الانبیاء خبر دے کر آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں، مگر یہ کیوں نہیں عرض کرتے یا اللہ میرے بچے کو، بھائی مصیبت ٹالنے کی دعا کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ ایمانداری میں بس میں آپ اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہی نہیں کرتے کہ یا اللہ مصیبت ٹال. نبی نے کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے میرے نبی کی نظر میں بھی شہادت مصیبت نہیں تھی، نعمت تھی. سیدہ فاطمہ پاک نے دعا نہیں کی. ماں سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ ماں تو ہر ویلے مرتی آتی ہے میں صدقے میں ٹھر جاؤں، تیرے دکھ بھی مینوں مل جان. کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی کوئی دعا نہیں کھا سکتا ہے؟ سیدنا علی شیر خدا نے کبھی ٹلنے کی دعا کی؟ اس لیے انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا انعام بہت بڑا ہے تے سفارشی بن کے وہ جاندے نو جنہ دے پتر نہل ہو. امتحانی کمرے بوٹیاں وہ لاؤندے نو جڑے نہل ہو. پیارے حسین تیری پرورش کیسے کی ہے؟ نانا نے بھی، باپا نے بھی، اماں نے بھی. کیا یہ ناز ہے کہ ہمارا بچہ قربانی کے موقع پر اور اس امتحان کے موقع پر کسی بوٹے کا عادت مند نہیں، اس لیے کہ اہلیت رکھتا، ہر سال کو فیس کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جرأت رکھتا. اور ان کا حسین پتہ نہیں کون ہے جو کربلا کے میدان میں رو پڑا، جو علی اکبر کے جوان لاشے کو اٹھا کے بوڑھا ہو گیا اور کمر ٹوٹ گئی. جس حسین نے بچے کو اٹھایا علی اصغر کو کافروں کے سامنے، ان بے دینوں کے سامنے، ان یزیدیوں کے سامنے جی پانی دے دو، اور میرے حسین نے وہ پانی رب سے رب سے نہیں مانگا. کیوں؟ کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سن لوں. یا اللہ تیری یہ رضا ہے کہ حسین اور اس کا قافلہ پیاسا اور شہید ہو، یا اللہ میں ایسے قبول کر لے گے. اچھا کوئی مائی کا حال ہے کہ حسین میدان کربلا میں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد رو پڑا. حسین کے چہرے پہ حقیقت مسکراہٹ رہی. اس کا مطلب ہے حسین نعمت سمجھتے تھے، زحمت. بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں، کربلا کی طرف جاتے ہوئے مکہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قصر بنی مقاتل پر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں. وہاں تھوڑی دیر سستاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں. نیند آتی اور نیند کے بعد جب حسین بیدار ہوتے ہیں تو زبان پر کلمات کیا ہیں؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین. مجھے یہ بتاؤ یہ الحمدللہ رب العالمین کسی مصیبت کے آنے پہ پڑھتے ہیں یا نعمت کے ملنے پہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ. سید سجاد قریب ہوتے ہیں، سیدنا علی اکبر قریب ہوتے ہیں. عرض کرتے بابا کیا ہوا؟ فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ خواب میں کوئی آواز دینے والا کہہ رہا تھا لوگ چلتے ہیں ساتھ ان کی موت بھی چلتی ہے. تو حضور پھر فرمایا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ مجھے اشارہ تھا، اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا اور الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا. آقا حسین کیوں؟ فرمایا میں شہادت کو زحمت نہیں سمجھتا، نعمت سمجھتا. آخر وقت تک امام ڈٹے رہے. اور پھر عجیب بات، ہر دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا
اچھا رزلٹ پہلے مل جائے، امتحان بعد میں ہو. ہر بندہ پہلے امتحان دیتا ہے پھر ویسے سیاسی معاملات چھڑ دو کیونکہ اتنے رزلٹ پہلے ہوتے ہیں، امتحان بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ساڈے ملک کی خیر کرے. اللہ پاک ساڈے ملک نو عمر بن خطاب کا کوئی سچا خادم حکمران عطا کرے. لوگو خدا واسطے جنہ امام شاہ نورانی تے مولانا عبدالصاحب نیازی جیسے بے لوث لوگوں ووٹ دی خیرات نہیں نہ دیتی تے بابا جی رضوی نو موت دی خیرات نہیں دیتی، اج جتنی آفتاں تواڈے دے پے رہی ہوں رب دے کہہ بن کے آ رہی ہیں. ہر بندہ رو رہا ہے. میرا سیاسی میں معاملات کی طرف نہیں جاتا مگر اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں حکیم سمجھ کے گزار دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا حسین کی یہ قربانی تھی، قربانیاں تھی. اور لوگوں کی نظر میں، کسی کی نظر میں علی اکبر کا کٹنا بڑی قربانی، کسی کی نظر میں علی اصغر کا شہید ہونا بڑی قربانی، کسی کی نظر میں عباس کے بازو کٹنے یہ بڑی قربانی، اور کسی کی نظر میں حر کی شہادت یہ بہت بڑی قربانی تھی. یہاں میں لگے ہاتھوں ایک مسئلہ اور عرض کرتا جاؤں. حر کون سی؟ امام علی مقام کے قافلے کو روکنے والے کا نام ہے حر، گھیر کے اس میدان میں لانے والے کا نام ہے حر. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام علی مقام کو اس جال میں پھنسانے والے کا نام تھا حر. مگر جب آقا کا خطبہ سنا اور سمجھ آ گئی اور دورہ فرمایا اور تم کوفیوں دفاع ہو جاؤ، میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں. اور امام کے پاس آیا، امام نے تانے نہیں دیے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو نے مجھے روکا تھا، تو نے کہاں پھنسا دیا تھا. نہیں، وہ انہاں پاک لوگوں کا کام تانے دینا نہیں ہے. انہاں پاک لوگوں کا کام تانے دینا. جب چھوڑ کے آ گئے نا حر، حسین نے لگایا سینے سے. اب میں پوچھتا ہوں ان محبت والوں سے جو بات بات پہ حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں کہ جی اتنی لڑائیاں لڑی اور پھر کیویں ٹھیک رہ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ جن نال حسین صلح کر لوے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تواڈے نزدیک بھی شہید اس کا ذکر کرتے ہو، علم لگاتے ہو، تو ظالموں جن نال نکاح بھی صلح کر لوے اگر ہو تو سلام تے جن نال وڈا بھی صلح کر لوے اس امیر معاویہ علیہ السلام. بلکہ میں جملہ غلط بول بیٹھا ہوں، میں اور وضاحت کر دیتا ہوں. جس دن چھوٹا ویر صلح کرے اتنا ستانے کے بعد بھی اس کی عظمت کو تو سلام کرتے ہو کہ جن دن آلے دو شہزادیاں صلح کی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل محبت محبان اہل بیت وہ اہل سنت ہیں. اب گفتگو کے اختتام کی طرف ہم آ رہے ہیں. آقا حسین کی کسی نے کہا یہ بڑی قربانی، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا 3 دن پیاسے رہنا بڑی قربانی، کسی نے کہا مختلف. مگر میرے نزدیک حسین کی سب سے بڑی قربانی نانا کا مدینہ چھوڑنا تھا. ہاں شاہ جی جتنے بندہ جمع پلے ہو گئے، چھوٹے عمر گزاری ہوئے تھے، عمر بھی چنگی گزری ہوئے تھے، سونی گزری ہوئے، وہ علاقے نو چھڑن لگیا جگر کھچ پہنی ہے نہیں پہنی. ہم اب بوڑھے ہو گئے، وزیر پور شریف جاتے ہیں نا واپس پلٹنے کو دل نہیں کرتا. اور آسان کر دوں، رضوی صاحب قبلہ مدینہ شریف گئے پردیسی ہو کے تو مدینہ شریف گئے ایمانداری میں دسے کلمہ پڑھ کے کہ جنہیں روزہ پاک تو واپسی نہ پڑتا ہے ایسی کی گزری.
یہ عام امتی آئندہ امتی کی جدائی رسول سے اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہوگی کہ نانا کا مدینہ بھی چھوڑا. ہم تو واپس پلٹ کے آتے ہیں اتنے عرصے کے بعد پھر کہتے ہیں اے خدا کل عطا صدقہ مصطفیٰ مدینے بلا لی. اے خدا کل عطا صدقہ مصطفیٰ مدینے جس کی خواہش ہے مدینے بلا لیجیے. اے خدا کرنا صدقہ مصطفیٰ مدینے یا نبی کیجئے کرم پہ خدا یا نبی کیجئے کرم پہ خدا مدینے بے حسنینوں سہرا علی اشرف ابھی فضا نہیں جو بھی سیدنا اللہ محمد کا واسطہ کریم ہوں میں بیمار غم کو چاہیے بے سہارا ہوں کوئی سہارا نہیں بے کسو بس کی ہے بس یہی کی ہے بس یہی مدینے. ابھی وہ کرن آپ کے اندر بیٹھا ہے میں نے دیکھا اونچی آواز سے اور میں بیمار غم کو چاہیے بے سہارا ہوں کوئی سہارا نہیں بے کسو بس کی ہے بس یہی بے کسو بس کی ہے بس یہی اور امام کی آرزو ہے بلا لو اسے یا نبی قلب امام کی ہو چکی سرجری جلد بلا لو اسے یا نبی مر جائے کہیں یہ گناہ کا مر جائے کہیں یہ گناہ کا مدینے مجھ جیسا مدینہ ہے واپسی سبب لڑتا ہے دل لگا ہے یوں کرتے ہیں حافظ لدھیانوی کی زبان میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینے سے واپسی کا کیا منظر ہوتا ہے. لدھیانوی کہتے ہیں وقت رخصت عجیب تھا منظر
وقت رخصت عجیب تھا منظر دریا بچشم نم دیکھا ایک قیامت گزر گئی مڑ کے جب جائیں مگر مجھے اس مدینہ کو چھوڑ کے تو کیسے گیا ہوگا تو ایک جواب ہے میرے ترجمہ کر لیتا ہوں پیارے حسین مدینہ چھوڑ کے کیوں نکلے فرمایا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے اس لیے جا لوگوں حسین کے لیے وہ آسان مرحلہ تھا میرے ایمان کے لیے جب ابھی زہرا کی قبر کو چھوڑ کے نکلے ہوں اور جب بھائی حسن کی قبر کو چھوڑ کے نکلے ہوں اور سیدے کائنات کے روزے سے زندگیوں نے خیال یا رسول اللہ کہہ کے نکلے ہوں گے اللہ کی قسم میرے حسین نے یہ بھی قربان کر دیا آقا کیوں کیا فرمائے یہ سینہ نے دل رہ جائے او دی آن رہ جائے او دا نام رہ جائے لٹی جائے ہماری حسین پر زندہ لانا ہے مجھے جانا پڑے گا ذات اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام واہ حسین کی عظمتوں کو سلام ہم سنی حسین کا ذکر یوں کرتے ہیں اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی کے بقول کہ یوں کہا کرتے ہیں اہل بیت و ما علینا